اعتکاف کا کیا مطلب ہے؟ ہاں، بہت اچھا سوال ہے۔ یعنی قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حکم ہوا ہے کہ اے ابراہیم میرے خلیل اور اے میرے ذبی، تم خانہ کعبہ کو اعتکاف کرنے والوں اور طواف کرنے والوں کے لیے پاک کرو، صاف کرو، پاک کرو، یہ حکم آیا ہے۔ لہذا اسی لحاظ سے مساجد کو صاف کرنا اور اعتکاف والی جگہ کو پاک کرنا، صاف کرنا، یہ بھی سنت حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، سنت حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے۔ اس کی اہمیت کا تو آپ اس طرح اندازہ کر لیں۔ میں اپنے الفاظ میں آپ کو جو کہوں گا، خدا اور اس کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرنے کے لیے، اس کی محبت میں وقت گزارنے کے لیے اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے روک لینا اور ایک جگہ پہ اپنے آپ کو فکس جگہ پہ بٹھا دینا، ان کی رضا کے لیے، رب رسول کے ذکر کے لیے، یہ اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اعتکاف جو ہے یہ کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے اور کسی عرصے کے لیے بھی کیا جا سکتا ہے۔ اگر آپ مسجد میں جائیں تو نیت کر لیں کہ میں نے نیت کی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں زور سے لے کر عصر تک اعتکاف کروں گا، تو اپنے آپ کو دنیا کے کاموں سے روک لیں، وہاں ذکر میں مصروف رہیں، یہ آپ کو اعتکاف کرنے تو بہت درجہ ملے گا۔ اور رمضان شریف میں سنت اعتکاف کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ایک ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ سنت کفایہ ہے۔ اگر کسی بستی میں سے کوئی بندہ اعتکاف نہیں بیٹھے گا تو ساری بستی گناہ گار ہوگی۔ اگر پوری بستی میں سے ایک بندہ اعتکاف میں بیٹھ جائے گا تو ساری بستی کو اس کا ثواب ملے گا۔ اس کا اتنا مقام ہے۔ اب اعتکاف میں بہت سے اس کے مسائل ایسے ہیں، اعتکاف کے لوگوں کو بیٹھنا چاہیے۔ بہرحال وہ اگر کوئی سوال آیا تو ٹھیک ہے، نہ آیا تو میں اس کا جواب دوں گا۔ کسی عزیز، ہاں آگے سوال لکھا ہوا ہے، کیا معذور شخص اعتکاف بیٹھ سکتا ہے اپنے گھر میں؟ تو یہ بات پہلے ذہن میں رکھنی چاہیے، مرد کو گھر میں اعتکاف بیٹھنے کی اجازت نہیں ہے۔ مرد کے لیے حکم ہے کہ وہ اعتکاف مسجد میں بیٹھے اور کوشش کرے کہ جامع مسجد ہو، جہاں جمعے کے لیے اس کو کہیں اور جگہ نہ جانا پڑے۔ اگر جامع مسجد نہیں ہے تو کسی اور قریبی مسجد میں وہ اعتکاف بیٹھ جائے، اور لیکن جب جمعے کا وقت آئے تو اس وقت جائے جب اذان دوسری ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو، اپنے منہ کو اچھی طرح سے ڈھانپ کے جائے، کسی سے سلام نہ لے، اگر کوئی سلام لے تو اس کا جواب دے ہلکی آواز میں، سیدھا مسجد میں جائے، 2 فرض ادا کرے، فرض ادا کرنے کے بعد بقیہ نماز جو ہے اپنی اعتکاف کی حالت میں ادا کرے۔ اب میں پہلے میں نہیں بتا سکا اعتکاف کی حالت کیا ہے۔ اگر مرد ہے تو مسجد میں ایک جگہ مقرر کی جائے، چادریں لگانا، پردے میں رہنا زیادہ بہتر ہے، کیونکہ مالک نے کرم کیا ہے، اس دن سبھی لوگ عصر پڑھنے آئے، لیکن اس نے جس سے بہت پیار ہے اسی کو کہا سبھی جائیں گے تم نہ جانا، سبھی جائیں گے تم نہ جانا، تم ہمارے در پہ بیٹھنا، ہمارا در وہ در ہے جو بادشاہوں کے بادشاہ کا در ہے، ہمارے در پہ بیٹھ جا، پیار آ گیا ہے، جتنے دن بٹھاؤں گا، فارغ کروں گا تو جھولیاں بھر دوں گا، پھر جانا، اپنے لیے بھی لے کے جانا، اپنے عزیز و کرب کے لیے بھی لے کے جانا۔ لہذا جو معذور ہے، بیمار ہے، اس کے لیے تو اعتکاف ہے ہی نہیں، بیمار اعتکاف نہیں بیٹھ سکتا، اور جو صحت مند ہے اس کے لیے ہے، تو وہ مسجد میں جا کے بیٹھے، اپنے محلے کی مسجد میں جا کے بیٹھے یا جامع مسجد میں بیٹھے۔ حیض یا نفاس آ جائے تو اس کے بارے میں شریعت کا کیا کہتی ہے؟ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے یا اس کو کیسے ادا کرنا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، شریعت کے معاملے ہے، کھل کے بات ہونی چاہیے۔ نیت تو سب کی، انما الاعمال بالنیات، عملوں کا جو دار و مدار ہے وہ تو نیتوں پر ہے۔ کوئی بیٹی
वजीद करबा में से या को बैठ गया, इत्काफ में बैठ गई है, तो ये आर्जी लग गए हैं, हैज का या नफास का सूरत हो गई है, तो उस सूरत में वो इत्काफ टूट जाएगा। लेकिन उसको मुकम्मल जिस दिन टूटा है उस दिन के बाद से लेकर बाद में ईद के बाद जब उसको नमाज पढ़ने की इजाज़त होगी शरीयत के लिहाज से, वो बकिया टाइम जो है उस इत्काफ को पूरा उसी तरीके से किया जाएगा जिस तरह के रमज़ान शरीफ में इत्काफ को पूरा किया जाता है पूरी शरीयत के साथ। किसी अजीज के फौत होने पर वो इसके मैयत पर जा सकते हैं या जनाजे पर नहीं। इत्काफ मोतकिफ को किसी अजीज के फौत होने पर उसके घर में उसको देखने में या जनाजे में शामिल होने की इजाज़त हरगिज़ नहीं होगी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोतकिफ के बारे में क्या इरशाद फरमाया है? मिशन रमज़ान के इत्काफ करने और खुद आप किस तरह इत्काफ क्या करते थे? सवाल उन्होंने अपने हिसाब से लिखा है, माशाल्लाह। हाँ, तो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका में 9 रमज़ान मुबारक आए हैं, जिनमें 7 रमज़ान मुबारक ऐसे आए हैं जिसमें 29 दिन का महीना था, और 2 रमज़ान मुबारक ऐसे आए हैं जो 30 दिन का महीना था। और रहमत हक ऐसी बरसती है, प्यारे हबीब तेरे प्यारे बंदे, तेरे प्यारे उम्मती जो 30 दिन के रोजे रखे तब भी 30 दिन का सवाब है, अगर 29 के रोजे रखेंगे तो सवाब फिर भी 30 दिन का होगा। आका कृष्ण ने अपनी सारी हयात मुबारका में 10 दिन का तो यानी एतकाफ किया। एक मरतबा आका कृष्ण का एतकाफ मुबारक छूट गया तो आप सल्लल्लाहु ने दूसरे साल 20 दिन का एतकाफ फरमाया था। क्या मस्जिद से बाहर जाने से एतकाफ टूट जाता है? क्या औरतें मस्जिद में एतकाफ कर सकती हैं? क्या औरतें अपने खामद की इजाजत के बगैर एतकाफ कर सकती हैं? पहले सवाल का बस जवाब देते हैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से। क्या मस्जिद से बाहर जाने से एतकाफ टूट जाता है? टूट भी जाता है, नहीं भी टूटता। दोनों में आप कहेंगे कि ये कैसे इन्होंने जवाब दे दिया। इत्काफ की एक जगह मुकर्रर की करनी पड़ती है या हो जाती है, ये बात ज़हन में रखें। मेरी बेटियों ने अगर किसी जगह पे इत्काफ बैठना है तो अपने घर में वो जगह का उस जगह का इंतखाब करें जहां आमदोरफ्त कम होती है। ऐसा कमरा देखें जहां आमदोरफ्त कम है, और उस कमरे में भी आपने जो एहतमाम करना है बैठने का वो एक कोने में करें जहां गुजरगाह बिल्कुल ना हो, और वहां चादरें लगाएं। चादरें इस किस्म के लगाएं कि वहां बिल्कुल मुकम्मल पर्दादारी हो, और जिस तरह चादरों से एक पर्दा किया गया है इसी तरह जबान और आंख से भी पर्दादारी करनी है। मैं तो कहता हूं बोलचाल होनी नहीं चाहिए, जिसके लिए बोलने के लिए है उसी से बोलें, और जिसके लिए वहां बैठे हैं उसी से सुने। कुरान पाक पढ़े, नवाफल पढ़े, दुरूद शरीफ पढ़े। और बाद लोग कह देते हैं जी वो फोन सुन सकते हैं, नहीं भाई जायज है, क्यों नहीं सुन सकते? फोन सुन सकते हैं, लेकिन सिर्फ शरीयत की बात, किसी से मसला पूछना है। इसी फोन से तो जान छुड़ा के इत्काफ के लिए बैठे, फिर मुसीबत साथ लेगी इसको। बहरहाल उन्होंने सवाल जो पूछा है बाहर जाने की मस्जिद से, कुछ ऐसे हिस्से होते हैं जो मस्जिद के साथ मुत्तसिल होते हैं, जहां वुजू किया जाता है वहां वो मस्जिद की हद मुकर्रर है। अगर इसके अलावा मस्जिद के साथ अटैच नहीं है, थोड़े से फासले पे है, जूते उतार के जूता पहन के आप बाहर गए हैं, या 7 फुट 2 फुट के फासले पे गए हैं, या 1 फुट के फासले पे, 6 इंच के फासले पे, लेकिन है अलग जूता पहन के गए हैं, तो मस्जिद की हद से बाहर है। वहां जाके किसी से बात करेंगे, जरा सी बात भी करेंगे, चाहे शरीयत की बात भी क्यों ना करेंगे, वो आपका इत्काफ टूट जाएगा। इसी तरह मस्जिद या इत्काफ की हद से बाहर जाकर, बेटियां भी मेरी सुन रही हैं, बेटे भी सुन रहे हैं, मस्जिद की हद से या इत्काफ की मुकर्रर करदा जगह से बाहर निकलकर शरीयत के खिलाफ बात करना या शरीयत के मुताबिक बात करना या दुनियादारी की बात करना, वो इत्काफ टूट जाएगा। हां, अगर जिस हालत में आप इत्काफ में बैठे हैं, घर की जगह मुकर्रर की गई है, मस्जिद में बैठे हुए हैं,
سارا دن درس قرآن ہوتا ہے، اعتکاف ماشاءاللہ ٹوٹے گا نہیں، بلکہ اصل یہ ہے 10 دن بیٹھ کر قرآن سیکھے، اس سے بڑھ کے اور کیا ہو سکتا ہے عبادت کا اور ذریعہ۔ بہرحال یہ سوال کا جواب میرے خیال میں انہیں سمجھ آنی چاہیے، ایک مقرر کردہ حد کے باہر جانا تو یہ اعتکاف ٹوٹ جاتا ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ نہیں بھی ٹوٹتا، اس کی میں وجہ بتاتا ہوں۔ ایک ایسا مرد بیٹھا ہوا ہے کہ اسے کھانا کھانے کی ضرورت ہے، گھر میں کھانا پہنچانے والا کوئی نہیں ہے، وہ اپنے منہ لپیٹ کے جائے گا، اسلام میں کتنی نرمی ہے، منہ لپیٹ کے جائے گا، اپنے گھر کا دروازہ ناک کرے گا، گھر والوں کو پتہ ہو جائے گا کھانا کے لیے آیا، کوئی سلام نہیں دے گا، اور گھر والے کھانا پکڑائیں گے، وہ کھانا دے کے گھر اپنے اعتکاف کی جگہ پہ آپ بیٹھ کے کھا لے گا، اس سے اعتکاف نہیں ٹوٹتا، اس کو اجازت ہے، کیونکہ اس کی الا من عذر میں آتا ہے، اس کی مجبوری ہے۔ کیا عورتیں مسجد میں اعتکاف کر سکتی ہیں؟ عورتوں کا مسجد میں اعتکاف کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے، بالکل انہیں اجازت ہے کہ وہ گھر میں ایک جگہ بنائیں، وہاں بیٹھ کے اعتکاف کریں۔ کیا عورتیں اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر اعتکاف کر سکتی ہیں؟ تو بالکل نہیں ہے، عورت تو خاوند کی اجازت کے بغیر حج بھی نہیں کر سکتی، عمرے پہ نہیں جا سکتی، اور نفلی عبادت نہیں کر سکتی، نفل نہیں پڑھ سکتی، کیونکہ اس کا مجازی خدائی راضی نہیں ہے، تو اس کی بات کس طرح قبول ہوگی؟ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں۔ اگر شرعی طور پر اعتکاف ٹوٹ جائے تو کیا رمضان کے بعد قضا ضروری ہے؟ میں نے آپ پہلے عرض کر دیا ہے کہ حیض و نفاس کی صورت میں ہے تو اس کا اعتکاف جو ہے وہ لازمی ہے، لیکن اگر توڑا جائے تو اس کا اعتکاف نہیں ہے دوبارہ۔ زیادہ سے زیادہ اعتکاف کتنے دنوں کا ہو سکتا ہے؟ زیادہ سے زیادہ دن اعتکاف میں 1 مہینے کا بھی ہو سکتا ہے، اول رمضان سے لے کر، میں نے کہا کہ نیت کر لے تو اعتکاف کی وہ بیٹھ سکتا ہے رمضان پاک کے علاوہ بھی، لیکن نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، یہ سنت کا اعتکاف ہے، نفلی اعتکاف بھی ہوتا ہے، وہ جتنا بھی بیٹھنا چاہے وہ بیٹھ سکتا ہے۔ کم سے کم ہو تو کتنے دنوں کا ہو؟ یہ بھی ہے کہ میں نے کہا تھا کہ نیت کر کے بیٹھ جائے، تو یہ ابھی قمر سجاد صاحب، کیا اعتکاف سنت ہے، سنت کفایہ ہے یا سنت مؤکدہ ہے؟ دیکھیں جی، میں اپنا خیال ہے، شریعت میں خیال تو نہیں ہوتا شریعت میں تو، لیکن اس میں میں صرف اتنا کہوں گا، یہ کفایہ کہ اگر کوئی بستی میں اعتکاف نہیں بیٹھتا تو ساری بستی گناہ گار ہے، یہ تو ثابت ہو گیا کہ کفایہ ہے۔ مؤکدہ میں اس لیے نہیں سمجھتا کہ مؤکدہ اس کو کہتے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تواتر کے ساتھ مسلسل کی کام عمل کیا ہو تو وہ مؤکدہ ہے۔